چل کے پان کی پچکاری دور سے مار دیتے ہیں، ہوٹلوں پر چائے پینے۔ اللہ کے بندو، رمضان کے مبارک مہینے کے جہاں اجر اتنا ہے، وہاں اگر بے ادبی کرو گے تو پھر گناہ کتنا ہوگا۔ عورتیں کھڑی کھڑی چاٹ پکوڑا کھا رہی ہیں، شرم نہیں آتی ہے رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں۔ سنو، بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا، اللہ اکبر، جو رمضان کے مبارک مہینے کا ادب کرتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں ادب کرتا تھا۔ آج کی ماں کہہ دیتی بچہ کھا لو کوئی بات نہیں، روزے ایسے ہوتے ہیں، ماں حکم دے دیتی ہے۔ جو 10 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا بچہ ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھا۔ لیکن مجوسی کا بیٹا، مجوسی انسان جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اللہ اکبر، رمضان کے مبارک مہینے کا ادب اس کے دل میں اتنا تھا کہ کبھی کسی مسلمان کے سامنے کوئی چیز نہیں کھاتا، پوری زندگی بھر رمضان کے مبارک مہینے کا ادب کیا۔ ایک دن بیٹے کو لیتا ہے ساتھ میں، کہتا ہے چلو بیٹا، رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمانوں کی مارکیٹ میں چلتے ہیں، کچھ خرید کے لاتے ہیں۔ جب یہ مجوسی جاتا ہے، جانے کے بعد کچھ سامان خریدتا ہے، ادھر اس کا بیٹا کوئی چیز کھانے کی لے کر کے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کے کھانے لگتا ہے۔ جب یہ منظر دیکھتا ہے، مجوسی مارتا ہے زور سے اس کے تھپڑ اور کہتا ہے خبردار، تم نے اگر یہ رمضان اور مبارک مہینے کی بے ادبی کی اور تم نے مسلمانوں کے سامنے کھایا اور پیا، خبردار ایسی تم نے جرأت کی۔ تو کہا ابا جان آپ بھی تو یہ عمل کرتے ہیں؟ تو کہا میں یہ عمل کرتا ضرور ہوں، لیکن مسلمانوں کے سامنے نہیں کرتا ہوں، بلکہ آڑ میں کرتا ہوں یا گھر پہ کھاتا ہوں۔ تو نے مسلمانوں کے روزداروں کے سامنے افطار کیا، اللہ اکبر، دنیا نے یہ عمل دیکھا اس کا اور ہمیشہ اس نے ادب کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کسی اولی اللہ نے، اللہ کی مقدس ولی نے اس کو جنت کے باغ و بہار میں دیکھا تو سوال کیا تو مجوسی تھا، مسلمان تو تھا نہیں، لیکن یہ اجر کیسے ملا؟ تو وہ بندے خدا کہتا ہے، وہ مجوسی کہتا ہے، ایک اجر نے مجھے، ایک تعظیم میں اللہ کی محبوب جنت ملا دی، اللہ کی پیاری جنت سے مجھے بہترین محل عطا فرمایا۔ وہ ایک ادب یہ تھا کہ جب بھی رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو میں اس کا ادب کرتا۔ اسی ادب کی برکت ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے اسلام کی محبت، اسلام کی دعوت دی اور میں مذہب اسلام میں داخل ہو گیا، اور اللہ رب العزت جل مجدہ نے مجھے روزے کی برکت سے جنتی بنا دیا اور جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت کے محلوں میں بھیج دیا۔ تو بتائیے، ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا اس مبارک مہینے کی برکت اور رحمت سے بخش دیا جائے گا تو مسلمان کیسے نہیں؟ پھر مسلمان ہو کر کے اگر روزے کی بے ادبی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ شہر بخارا میں حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی رسول ربیعہ، دیکھیے کیا کچھ نہیں مل جاتا ہے، حضور کی محبت، حضور کی سینے میں الفت کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے ربیعہ بن کعب اسلمی، ایک دن حضور کو وضو کے لیے پانی لے کر کے آئے، تو حضور نے وضو بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وضو بنانے کے بعد دریا رحمت جوش میں آیا اور کہا اے ربیعہ بن اسلمی، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو انسان 3 دن بھوکے رہ کر کے پیٹ سے پتھر باندھے ہو، پھر وہ یہ سوال کرے، آج کا کوئی منافق ہوتا آپ کے پاس کیا یہ کہتا آپ کے پاس ہے کیا جو دیں گے آپ؟ ارے بھائی، بظاہر کوئی بہترین عمدہ لباس نہیں، 3 دن بھوکے رہ کر کے خندقیں کھودنا، اور اس عالم میں اگر کوئی شخص کہے، جو انسان بھوکا ہو اور پھر کہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تو عجیب بات ہے۔ لیکن وہ صحابی رسول تھا، وہ جانتا تھا مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ صحابی رسول تھا، وہ جانتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو 3 دن نہ گزر پائیں کہ میں
وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کر دوں، ہاں وہ جن کا میرے اوپر قرض ہے تو کچھ بچا دوں تاکہ ان کا قرض بھی پڑ جائے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا حضور کی بارگاہ میں تھا، اور بعد کے سائنسدانوں وہاں سرچ کیا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے پھر روک لیا کہ وہاں سونے کے پہاڑ مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر نکلے۔ تو بظاہر حضور کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر حضور کہتے ہیں اے عائشہ اگر میں پہاڑوں کو حکم دوں تو وہ سونا بن کر میرے قدموں سے لپٹ جائیں گے۔ تو کہا کیا مانگتے ہو، مانگو۔ تو وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جس جنت میں آپ رہیں گے اس جنت میں رہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جس طرح سے آپ کی دنیا میں خدمت کرتا رہا اسی طرح سے جنت میں بھی آپ کا خادم ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چاہتے تو یہ کہہ دیتے جیسے کہ آج کا منافق مسلمان کہہ دیتا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کی بخشش نہیں کر پائیں گے تو ہماری بخشش کہاں سے کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہتا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حضور یہ بھی کہتے سکتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تو جنت المأوى عطا کی گئی، ہمیں تو جنت الفردوس عطا گئی، وہاں تو نبیوں کا مقام ہوگا، تم تو غلام ہو، تم تو خادم ہو، تمہیں یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن نہیں، میرے مصطفیٰ کریم ادنے سے ادنا اپنے امتی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اپنے غلاموں سے اتنی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ربیہ سنو جس جنت میں میں رہوں گا وہیں اسی جنت میں تم بھی رہو گے، اور اس کے علاوہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دریا رحمت جوش میں آتا ہے، دیکھیے اجر دیکھیے محبت دیکھیے حضور کی، کہتے اور مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں جنت ہو اور جنت میں ہم ہوں اور ہم خادم کی حیثیت سے آپ کی خدمت کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کثرت سے سجدہ کرو اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی کثرت کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، انشاءاللہ اسی جنت میں رہو گے جس جنت میں میں رہوں گا۔ یہ میرے حضور کی شان ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے امتی کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں نبی ہو کر کہ میں اعلیٰ مقام پر رہوں اور تمہیں چھوٹے درجے دوں، نہیں تمہیں بھی وہی مقام ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اپنی رحمت کاملہ سے تمہیں بھی بہترین محل عطا فرمائے گا۔ آج بھی انسان گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، عذاب نار سے محفوظ رہے، قبر کی جو ہے ہولناکیوں سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ وہ 5 چیزوں پر پابندی سے جو ہے عمل کرتا رہے۔ ایک تو یہ ہے وہ کثرت سے نماز کی پابندی کرے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے بندے کے لیے جنت دلوائے گا، اور قرآن ایسی بابرکت شے ہے ایک اگر حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، اگر ایک پارہ پڑھیں گے تو کروڑوں نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ یہ نور بخشے گا اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر کے اندر بھی یہ قرآن پاک نور بخشے گا۔ لوگ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کریں گے کہاں سے؟ قرآن آتا ہی نہیں ہے، اور آئے گا کہاں سے؟ پڑھا ہی نہیں ہے، اور پڑھیں گے کیوں؟ چونکہ کام نے اتنا مصروف کر دیا ہے، اور کام نے مصروف کیوں کر دیا؟ ارے یہ کام وہ کام، یہ حاجت ہے وہ حاجت ہے، پوری زندگی بھر یہی کرتے رہتے، خود بھی مر کے چلے گئے، نہ بچے نہ اولاد کو کبھی قرآن پاک کی توفیق کوئی نہ پڑھایا نہ پڑھا۔ تو جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اور کثرت سے تسبیح و تحلیل، اور حضور نے ارشاد فرمایا جو صدقہ کرتا رہے گا، وقت پر زکوٰۃ نکالتا رہے گا، وہ انسان قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو صاحب نصاب ہیں، جو مالک نصاب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مکمل زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ جو غریب مسکین ہیں وہ اپنے وقت پر کپڑے یا جو کھانے پینے کا سامان لے آئیں، اس لیے کہ اللہ نے وہ آپ پر غریبوں کا حق رکھا ہے، اور آپ نہیں دیں گے جس کے پاس 1.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کے برابر دکان میں مال لگا ہوا ہے یا مارکیٹ میں مال پھیلا ہوا ہے اس کی قیمت کے برابر، تو اس کو چاہیے کہ وہ رقم نکال کر کے حساب کر کے مکمل زکوٰۃ ادا کر دیں، نہیں تو اس کا دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔
اور آخرت کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، زہریلے سام مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول حق ہے، قول سرکار کا کبھی باطل نہیں ہو سکتا، اس لیے جس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نکال دے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، دیکھیے روزے کی حالت میں اللہ کے محبوب اختیار، دیکھیے ایک اختیار ثابت کرنا چاہتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا حکم کیا ہے شریعت کا؟ مسلسل 60 روزے رکھے گا، یہ غلام کو آزاد کرے گا، اب غلام تو پائے نہیں جاتے، 60 روزے یا بھرپیٹ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، روزے کا کفارہ ہے۔ روزہ توڑ دیا یا بیوی سے جمع کر لیا۔ اب ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، سرکار بیٹھے ہوئے صحابہ بیٹھو، کیا ہو گیا، کیوں ہلاک ہو گیا، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ اللہ اکبر، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ صحابہ جانتے تھے اس کا کفارہ کیا ہے، لیکن دیکھیے اختیار، دیکھیے کرم، دیکھیے حضور کا نوازش دیکھیے، تو سرکار نے فرمایا غلام ہے آزاد کر دو، کفارہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ غلام بھی نہیں رکھتا، تو اچھا 60 روزے مسلسل رکھ سکتے ہو، 60 روزے رکھ لو۔ اب غربت کا عالم، مزدوری کرنے والا صحابی رسول، وہ کیسے ہمہ کاری کر کے میں 60 روزے رکھوں گا؟ کہا یا رسول اللہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو، 2 وقت بھرپیٹ کھانا۔ اب سوچنے لگے اتنا تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کہاں سے کھلائیں گے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ سرکار نے سر نیچے کر دیا، اور ایک کیفیت طاری ہے، سارے صحابہ کا سر جھکا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتے ہیں، ایک صحابی رسول ہدیے کے طور پر